تقسیم کے بعد جو دردناک داستانیں سننے میں آئیں ان میں بوٹا سنگھ کی روداد بھی ناقابل فراموش ہے۔ جلندھر کے ایک کسان بوٹا سنگھ نے زینب کو بلوائیوں سے 1500 روپے میں خرید کر اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد اس نے سکھوں کے رسم و رواج کے مطابق اس سے باقاعدہ شادی کر کے اپنی بیوی بنا کر رکھ لیا تھا۔ شادی کے 11 مہینے کے بعد زینب کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بوٹا سنگھ نے اس کا نام تنویر رکھا۔ چند سالوں کے بعد بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں نے ان افسروں کو اطلاع دی جو فسادات کے زمانے میں اغوا کی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کی تلاش میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بوٹا سنگھ کے شادی کرنے سے اس کے رشتہ دار اس کے جائیداد کے وارث بننے سے محروم ہو گئے تھے۔ زینب کو بوٹا سنگھ سے چھین لیا گیا اور پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع ہوئی۔ عارضی طور پر زینب کو ایک کیمپ میں رکھا گیا۔ بوٹا سنگھ کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ فوراً دہلی چلا گیا اور اس کے بعد اس نے وہ کام کیا جو کسی سکھ کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے، جامع مسجد جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام جمیل احمد رکھا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد بوٹا سنگھ نے پاکستان ہائی کمیشن پہنچا اور اپنی بیوی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا، لیکن اس کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا کیونکہ دونوں ممالک معاہدے کی اس شرط کی سختی سے پابندی کر رہے تھے کہ اغوا شدہ عورت خواہ کسی مذہب کے آدمی کے پاس سے برآمد ہو اور وہاں وہ خواہ کسی حیثیت سے بھی رہ رہی ہو، اسے فوراً کیمپ پہنچا دیا جائے۔ جب اس عورت کے خاندان کا پتہ چل جائے تو اسے واپس بھیج دیا جائے۔ 6 مہینے تک بوٹا سنگھ روز اپنی بیوی سے ملنے کیمپ جاتا تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب زینب کے رشتہ داروں کا پاکستان میں پتہ چل گیا۔ رخصت ہوتے وقت بوٹا سنگھ اور زینب ایک دوسرے سے رو رو کر ملے۔ زینب نے قسم کھائی کہ وہ اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ رہنے کے لیے بہت جلد واپس آئے گی۔ بوٹا سنگھ نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پاکستان ہجرت کرنے کی اجازت مانگی۔ اس کی یہ درخواست بھی نامنظور کر دی گئی۔ اس نے ویزا مانگا جو اسے نہیں ملا۔ ہار کر بوٹا سنگھ نے اپنی بچی کو ساتھ لیا جس کا نیا نام سلطانہ رکھا گیا تھا اور وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہو گیا۔ وہ اس گاؤں روانہ ہوا جہاں زینب کا خاندان رہائش پذیر تھا۔ وہاں پہنچ کر بوٹا سنگھ کے دل کو انتہائی شدید صدمہ پہنچا۔ ہندوستان سے ٹرک میں بیٹھ کر زینب پاکستان کے اس گاؤں میں پہنچی ہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی شادی ایک دور کے رشتہ دار سے کروا دی گئی۔ بیچارہ بوٹا سنگھ روتا پیٹتا رہ گیا، میری بیوی مجھے واپس کر دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زینب کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے مل کر بوٹا سنگھ کو بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان میں داخل ہوا ہے۔ عدالت میں بوٹا سنگھ نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی اسے واپس کر دی جائے۔ اگر اسے ایک بار بیوی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو وہ یہ خود پوچھ کر تسلی کر لے گا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ہندوستان واپس جائے گی یا وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں رہنا چاہتی ہے۔ اس وقت رقت امیز التجا سے متاثر ہو کر عدالت نے اس کی درخواست منظور کر لی اور 1 ہفتے بعد زینب کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اخباروں کے ذریعے اس معاملے کی خبر پھیل چکی تھی اور جب مقررہ تاریخ پر زینب عدالت میں لائی گئی تو وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بہت سے رشتہ داروں کے ہجوم کے بیچ عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ جج نے بوٹا سنگھ کی طرف اشارہ کیا، کیا تم اسے جانتی ہو؟ زینب نے کانپتی آواز میں جواب دیا، ہاں، یہ بوٹا سنگھ ہے، میرا پہلا شوہر۔ زینب نے اپنی بیٹی کو بھی پہچانا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ ہندوستان واپس جانا چاہتی ہو؟ زینب کا جواب سننے کے لیے عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ زینب نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، نہیں۔ زینب کے رشتہ داروں نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ بوٹا سنگھ سکھ ہے اور سکھ ہی رہے گا اور اس کو ڈرایا گیا۔ زینب کی زبان سے انکار سن کر بوٹا سنگھ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ جس امید کی کرن کی تلاش میں اپنا ملک اور مذہب چھوڑ کر یہاں تک چلا آیا تھا وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑایا کہ اسے عدالت کے جنگلے کا سہارا لینا پڑا۔ جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر زینب کی طرف بڑھا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے تمہاری بیٹی نہیں چھین سکتا، میں اسے تمہارے سپرد کیے جاتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اپنی بیٹی کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میری زندگی میں اب
کیا رہ گیا ہے؟ جج صاحب نے زینب سے پھر پوچھا، کیا وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہے؟ عدالت میں موجود زینب کے رشتہ داروں نے غصے میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے خاندان میں سکھ کا خون نہیں شامل کرنا چاہتے تھے۔ زینب سہم گئی۔ اس نے ایک نگاہ اپنی بچی پر ڈالی۔ بچی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ بیچاری ساری زندگی تانے سہتی، اسے اتنا ستایا جائے گا جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ زینب کا سارا وجود سسکیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، نہیں۔ بوٹا سنگھ چند لمحوں کے لیے اپنی بیوی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے نم تھیں۔ بوٹا سنگھ نے بڑے پیار سے اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور بغیر کچھ کہے، بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ کمرہ عدالت سے نکل گیا۔ وہ رات اس نے داتا گنج بخش کے درگاہ پر رونے اور دعائیں مانگنے میں گزاری۔ اس کے قریب ایک کھمبے کے پاس اس کی بچی پڑی سو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ بچی کو بازار لے گیا۔ اس نے جو روپے بچی کی جیب میں بھرے تھے ان سے اس بچی کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اسے پہنا دیے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے قریب ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے، پلیٹ فارم کی طرف بڑھے۔ بوٹا سنگھ نے پیار سے بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور اچانک انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی، لیکن بچی سامنے کی طرف گر گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ انجن کے نیچے پڑی تھی اور بوٹا سنگھ فوراً مر گیا۔ لیکن قدرت نے معجزہ دکھایا، اس کی بچی کے بدن پہ ایک خراش تک نہیں آئی۔ اس کی خون سے لت پت لاش سے ایک خط ملا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا، جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میری پیاری زینب، تم نے بھیڑ کی آواز سنی، لیکن ایسی آواز کبھی سچی نہیں ہوتی۔ اب بھی میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ مجھے تمہیں اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پھول چڑھا دیا کرنا۔ بوٹا سنگھ کی المناک موت کی خبر جلد ہی پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ زینب کے گاؤں آئے، مگر وہاں اس کے رشتہ داروں نے میت کو دفن نہیں ہونے دیا۔ انتظامی افسروں نے ہدایت کی کہ جھگڑا فساد کرنے کی بجائے بوٹا سنگھ کو لاہور میں ہی دفن کر دیں۔ میامی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور میں اس کی قبر پر لوگوں نے اتنے پھول چڑھائے کہ پھولوں کا پہاڑ بن گیا۔ بوٹا سنگھ کو اتنی زیادہ عزت ملنا زینب کے خاندان والوں کو گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے ایک گروہ لاہور بھیجا جس نے بوٹا سنگھ کی قبر کو نہ صرف توڑا پھوڑا بلکہ اسے ناپاک بھی کر دیا۔ اس وحشیانہ حرکت سے سارا لاہور سناٹے میں آ گیا۔ لاہور والوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر کو دوبارہ سے پھولوں سے ڈھک دیا۔ اس بار سینکڑوں مسلمانوں نے اس کی قبر کی حفاظت کی۔ بوٹا سنگھ کی بیٹی سلطانہ کو لاہور کے ایک خاندان نے منہ بولی بیٹی بنا کر پالا۔ لاہور کے لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا نام بھی دیا۔ ایسی کئی داستانیں مٹی کی دھول میں دفن ہو گئی ہیں۔